وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسلك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا دائم الزہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے نہ کوئی رشتہ، اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، ان کا ذکر پاک کرنے والے ہیں۔ بہت بلند مقام ہے صاحب، اور آج بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر بھی کرنی ہے صاحب۔ یہ جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری ہے ناظرین، یہ میں عموماً کہتا ہوں نا بڑی ٹربلنس کی صدیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت پیاروں کو اتارا ہے۔ اس میں سے ایک پیارے کا تذکرہ آ جائے اور ان کے رجسٹر، یعنی ان کے خداموں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہم اپنا نام شامل کرانے کی کوشش کریں گے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا ذکر ہے ناظرین۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جن کی کرنیں 5ویں صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوتی ہیں ناظرین۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اپنی فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے ایک اساس سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کا نام محمد بن احمد طوسی المعروف غزالی ہے، کنیت ابو حامد تھی۔ آپ کی پیدائش طوس کے علاقے میں سن 450 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ کے والد اون بن کر، یعنی سوچئے ناظرین کہ اب بنت کیسے ہو رہی ہے، ذرا سمجھیے گا کہ والد کیا کرتے تھے اور مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا کہ آپ کے والد اون بن کر اپنی دکان میں فروخت کیا کرتے تھے، جو کہ طوس ہی میں واقع تھی۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی ناظرین کہ آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا، بادشاہوں کے دربار میں بھی علمی مباحث کا حصہ بنے رہے، اور اس سے بڑھ کر علمی میدان میں قلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب آپ نے تصنیف کی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بغداد بیسکلی اس وقت علوم کا مرکز تھا، اور آپ کی کم عمری میں بغداد کی جامعہ نظامیہ جو بغداد جیسے علوم کے مرکز کا مرکز تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ اس کے وی سی یعنی وائس چانسلر بنے۔ امام غزالی علیہ رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے بنیادی طور پر اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں صاحب کہ آپ کا مقام کیا۔ ذرا سنیے کہ امام غزالی علیہ رحمہ وہ واحد مسلمان فلسفی ہیں جن کا کام اہل مغرب تک براہ راست پہنچا۔ غزالی کی تعلیمات نے اہل مغرب کو بے حد متاثر کیا، نہ صرف تحافت الفلاسفہ کے ذریعے بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ کے کام نے روحانیت کے میدان میں بھی عیسائیت پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ خدا
خدا کے وجود پر غزالی علیہ رحمہ کے دلائل کئی مغربی فلسفیوں نے استعمال کیے، جس میں سینٹ تھامس بھی شامل ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلائس پاسکل 17ویں صدی کا ایک فرانسیسی فلاسفر اور ریاضی دان تھا ناظرین۔ اس کو ظاہر ہے اس معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے، جس نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مشہور زمانہ دلیل دی کہ اگر انسان مان لے کہ خدا ہے اور اپنی زندگی اسی عقیدے کے تحت بسر کرے تو آئندہ زندگی میں اگر جنت ہوئی تو ہمیشہ کے لیے اسے مل جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی گھاٹا نہیں۔ لیکن خدا کو نہ ماننے کی صورت میں اگر زندگی بعد از موت ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ پاسکل کی یہ تھیوری ناظرین بڑی تفصیل میں ہے، مگر دلچسپ بات کیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتب سے لیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر آیائے علوم الدین اور میزان عمل شامل ہے۔ حتیٰ کہ جو مثالیں اور تشبیہات امام غزالی علیہ رحمہ نے استعمال کی ہیں وہی پاسکل نے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ استعمال کی ہیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر آپ کا جاؤ حشم نظر آتا ہے، اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی فقیری اور آپ کی جو صوفی ازم ہے آپ کا وہ نظر آتا ہے۔ یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ بہت ہی برق پوشاک میں رہتے تھے، بہت بہترین سواری میں رہتے تھے، اور جب دل کی دنیا بدلی تو کیا ہوا کہ سیدنا عبد الرحمن طوسی علیہ الرحمہ نے عرض کیا، آپ مکے میں موجود تھے، کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے، عرض کیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی کپڑا نہیں ہے؟ بڑے پراگندہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ چونکہ امام وقت ہیں، پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہے اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے، جبکہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، اور میری کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ یعنی ایک انتہا وہ اور ایک انتہا یہ ہے۔ آج ناظرین امام غزالی علیہ رحمہ پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی علامہ صاحب بڑا دلچسپ موضوع ہے، خاص طور پہ مشرقی دنیا کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک بحث ہے، اور میں چاہتا ہوں اس بحث پہ تو ہم ضرور آئیں گے کہ سائنس کے سارے راستوں کو امام غزالی علیہ رحمہ نے معاذ اللہ روک دیا۔ یہ کلیم ظاہر ہے وہاں سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل اس پہ آئیں ایک سوال جو بنیادی طور پہ ہے کہ پہلے تو ان کا جو خاندانی تعارف اور جو شجرہ نسب ہے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر روح غزالی کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کیا بات ہے، سبحان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر بھی ایسا ہی ہے، یہ خرد کی گتھیوں سے لے کے صاحب جنوں تک کا سفر ہے۔ امام غزالی آپ نے ابھی ان کا تعارف کروایا، ابو حامد حجت الاسلام محمد بن محمد الغزالی الطوسی رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، نام پکارتے ہوئے کتنا میٹھا محسوس؟ جی، نام ہے ہی ایسا کہ نام کیا ہے کہ گویا بگڑے ہوئے کام بنتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نام کیا ہے بجائے خود وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ محمد بن محمد کہتے جائیں، اللہ کام بنتے چلے جائیں، عبادت ہوتی جائے گی، کام بنتے چلے جائیں گے۔ کیا بات۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نام کی بھی برکت ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے، محمد علی جناح دیکھیے، اللہ اکبر، محمد بن محمد الغزالی دیکھیے، بھائی سبحان اللہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تو المحمدیون کی پوری اسناد نقل کر دی ہیں، جن جن ائمہ کے نام سب کے نام محمد ہیں۔ استاد کا نام، شیخ کا نام، اس کے شیخ کا نام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ تو یہ محمدیوں کی وہ سلکے درر کے چمکتے ہوئے گوہر نایاب امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں سمجھتا ہوں فخر طوس ہیں۔ وہ ایریا عجم کا علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس کا تعارف اور اس کا نام آپ کی وجہ سے زندہ ہے۔ زندہ ہے، طوس آپ کی وجہ سے، طوس آپ کی وجہ سے۔ اچھا، طوس اب مشہد میں زمبی ہو گیا نا، ظاہر ہے وہ ایک ہی علاقہ ہو گیا۔ مشہد اور اس کے مضافاتی علاقے جو اس زمانے میں طوس کہلاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھیے ایک قالین باف گھرانے میں آپ نے جنم لیا ہے، کوئی بہت بڑے پیچھے ائمہ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے کوئی اکابر محدثین نہیں ہیں، لیکن ماحول ایسا تھا، ارد گرد ماحول ایسا تھا عالم اسلام کا اس وقت، علم اور اہل علم کی قدر تھی،
علم کی طلب تھی اللہ، اور علم و عرفان کی اہمیت کا احساس تھا۔ کیا بات ہے! جیسے آپ نے کہا 4 اور 5ویں صدی ہجری جو ہے، یہ جنید صاحب ایک طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی صدی ہے، ایک طرف حضور غوث اعظم کی صدی ہے، سبحان اللہ، ایک طرف یہ امام فخر الدین رازی کی صدی بن رہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات 5ویں اور 6ٹی، اور ایک طرف شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن رشد جیسے فلسفی، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ واہ! اور یہ وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے جب مسلمان صرف علمی عرفانی اعتبار سے نہیں، سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ بالکل پوری دنیا پہ سلجوکی سلطنت جو ہے اس کا عروج تھا، اس کا زور تھا، اور علوم اور فنون، اور آپریٹ وہ ترکی سے ہو رہی تھی۔ جی، علوم اور فنون جو ہیں، اور ترکی سے لے کے بغداد تک ان کے اثرات تھے، آپریٹ وہاں سے یہ نظام الملک توسی جو ہے اسی سلطنت کے تحت تو کام کر رہے تھے۔ جی آپ سوچئے جو ادارہ غزالی جیسے سٹوڈنٹ تیار کرتا ہو، اس کے پرنسپل اور وائس چانسلرز اور اس کے مدرسین اور اساتذہ کا لیول کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ بغداد چونکہ علم کا مرکز تھا، مرکز کے مرکز جو ہے جامعہ نظامیہ، اور اس کا وائس چانسلر پھر اس وقت بہت بڑا، بغداد سے بھی بڑا علمی مرکز جو تھا، بغداد تو سیاسی اعتبار سے زیادہ جانا جاتا تو شہرت بہت تھی، وہ تھا نیشا پور۔ ٹھیک ہے، نیشا پور وہ ہے جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ کو اصل میں غزالی بنایا، اور غزالی کا اصل تعارف، علمی مقام اور عالم اسلام کا پہلا مدرسہ جامعہ بیہقیہ، یہ وہی نیشا پور میں قائم ہوا جہاں امام غزالی پڑھیں اور انہیں تعلیم حاصل کی اور پھر پڑھایا ہے۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سن کے ایک طرف سبحان اللہ کی صدائیں اور دوسری طرف دل کٹ رہا ہے، میں اس پہ بات کروں گا۔ ایک بات بتائیے علامہ صاحب، ذرا ابتدائی تھوڑی سی گفتگو ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے اور لوگوں کے پاس مواد پہنچنا چاہیے۔ ایک بات تو آپ کا خاندانی تعارف، اسی ربط میں کوئی بات آپ فرمانا چاہیں، لیکن جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اس میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ والد گرامی پردہ فرمانے والے، ان کا ظاہر کام کرتے تھے، کچھ رقم جمع کی، اپنے دوست کو دی اور دی اس لیے کہ تعلیم پوری ہو جائے۔ یہاں سے ذرا کہ والد کا کیا کردار ہے، کیا بنیاد ڈالی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رقم جو میراث میں میسر آئی، اسی رقم سے پھر آپ کا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی جب شخصیت کو میں دیکھتا ہوں تو بطور خاص مجھے طبرانی کی ایک روایت یاد آ جاتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذہب صف الدنیا، دنیا کا اجلا پن جاتا رہا، دنیا کا اجلا پن جا رہا ہے اور جاتا رہا، فلم یبقى منها الا القدر، اور اب سوائے گدلے پن کے کچھ باقی نہیں ہے۔ اور اس گدلے پن کو دور کرنے کے لیے ہی رسالت امام علیہ السلام کی امت میں سے امام غزالی جیسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس گدلے پن کو دور فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرتی جو خرابیاں تھیں، بے رویاں تھیں، ان کو اس کو دور کیا۔ اور امام کوشیری نے ایک بڑی اچھی بات کی، 3 اوصاف بیان کیے اللہ کے نیک بندوں کے، صالحین۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا پہلا وصف یہ شغلہ باللہ، ہر وقت ان کا ذہن مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، مشغولیت ان کی وہاں رہتی ہے۔ فرماتے ہیں فرارہ اللہ، اور جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہمہ اللہ، اور جب بھی سوچ اور فکر ان میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے آتی ہے۔ تو گویا ان کے ظاہر و باطن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اسی غلبے کے پیش نظر یہ آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد جیسے ابھی آپ فلسفے کی بات کر رہے تھے، امام قبلہ شہزاد صاحب بھی فرما رہے تھے، اور فلسفے کو، متکلمین کو، باطنیہ کو، ان سارے عقائد کو آپ نے کھنگالا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے رخ چپٹا، اختتام آپ کا تصوف پہ ہوا، اور تصوف بہترین چیز تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے تصوف کے حوالے سے فلسفہ اور تصوف کا جب موازنہ کیا جائے تو ابن سینا کی طویل ترین گفتگو کے بعد ابو سعید الخیر نے فرمایا تھا کہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے، اور اسی لذت شوق کے حامل امام غزالی ہیں، اور اسی نعمت دیدار کے حامل بھی امام غزالی ہیں۔ اور امام غزالی جب شام تشریف لے جاتے ہیں اور جب بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ السلام کی اپنے مزار انور پر قیام فرمایا کہ میں 3 باتوں کا وعدہ کر کے یہاں سے نکلتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میں کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کسی بادشاہ سے عطیہ وصول نہیں کروں گا، اور تیسری بات میں کبھی مناظرہ مباحثے میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا اس پہ تو ہم آئیں گے، ظاہر یہ تو ایک ڈیٹیل موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ضروری لوگوں کو جانی چاہیے کہ جو ورثے کی رقم آپ نے دی یا جو کچھ بھی رقم آپ نے اپنے دوست کو دی کہ میرے بچوں کی تعلیم ہو جائے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ رقم ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جب آپ کسی مدرسے میں جو ہے وہ داخلہ لے لیں۔
انسان ڈی مورلائز ہو جاتا ہے جب پیچھے سپورٹ نہ ہو. لیکن جب وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کندن بنانا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی مدرسے میں پڑھے امام غزالی بن کے نکلتے ہیں. کوئی شک اس پہ یہ ظاہری اسباب کے یہ لوگ جو ہے یہ محتاج نہیں, کبھی محتاج نہیں ہوتے. ان کی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی ہوتی ہے, ان ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہوتے. اور آپ نے سلسلہ تعلیم کو جاری, اور آپ دیکھیں جب آپ بغداد پہلی بار تشریف لائے تو آپ کے بدن پر 500 دینار کا لباس اور آپ کی سواری تھی, دونوں چیزیں کی قیمت 500 دینار تھی. لیکن جب تصوف اور زہد اور تقویٰ کو اختیار کیا تو آپ کے 15 دن قرات کا جو تھا وہ لباس اور وہ آپ کے پاس موجود تھا. پھر اس مقام پر آپ ایک انتہا وہ تھی اور ایک انتہا یہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے, 4تھی صدی 5ویں صدی 6ٹھی صدی, ظاہر ہے یہ اس صدی کے اندر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا, میں ایک اور بات دیکھ رہا ہوں, جیسے آپ کا بنیادی طور پہ جو معاملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چونکہ ظاہر ہے ہم تو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو چنا, ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا. یعنی آپ ابھی میں وہاں نہیں آ رہا کہ جہاں آپ وی سی ہیں اپنا جامعہ نظامیہ کے, وہ سیٹ چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں تصوف کی طرف اور وہاں پر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جس مقصد کے لیے اس صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عام انسان اگر سمجھتا ہے تو کیسے سمجھے اس بات کو؟ جی ہاں, بہت شکریہ. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور زوال تھا ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے. عباسیوں کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور سلجوکیوں کا دور حکومت جو تھا وہ آ چکا تھا. تو جب بھی امت دور زوال سے گزرتی ہے یا کوئی قوم دور زوال سے گزرتی ہے تو اس میں لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف اور تصوف کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک واحد سہارا مذہب میں ہی ان کو ملتا ہے. اور ظاہر سے زیادہ ان کا رجحان اپنے باطن کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اصل چیز جو امام غزالی کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ ہر ذہین آدمی ایسا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں کویسچن ارائز کرتے ہیں, اور امام غزالی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے تھے. یعنی ان کی کل کی جو کیفیت تھی بدلتی بھی تو رہی نا. جی ہاں, لیکن جب انہوں نے مختلف قسم کے علوم کو پڑھا, صرف کو پڑھا, نحو کو پڑھا, علم الکلام کے ماہرین کے پاس بیٹھے, تمام طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے مجالست کی, صحبت کی, اور بلا تفریق کہ یہ حق پر ہیں یا باطل پہ ہیں, حتیٰ کہ زندگی اور ملاحدہ کو بھی دیکھا, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں ہے. تو ان کے اندر ایک بے سکونی تھی, اندر سے سکون تلاش کرنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے 20 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک جتنے طبقہ ہائے فکر کو اسٹڈی کیا, ان کے ساتھ رہے, ان کا لٹریچر پڑھا, ان کا جائزہ لے کر انہوں نے سوچا کہ یہ سارے حقیقت سے دور ہیں اور یہ پوسٹ کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس حقیقت نہیں. حقیقت کہاں ہے؟ وہ تصوف میں ہے, وہ دل کی دنیا کو آباد کرنے میں ہے. تو سب سے زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں جو کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ان کی اپنی ہی بایوگرافی المنقذ من الدلال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سفر طے کیا اور بے سکونی کے عالم سے گزرا اور صوفیاء کے گروہ کے پاس پہنچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے پاس حقیقت ہے. بس سیرتہم احسن السیر و طریقہم احسن الطرق و اخلاقہم ازکی الاخلاق. ان کی زندگیاں بہترین زندگیاں ہیں اور ان کا طریق بہترین طریق ہے اور ان کا اخلاق سب سے پاکیزہ اخلاق ہے. جب اس نتیجے پر پہنچے تو پھر انہوں نے لوگوں کو بھی تصوف کی طرف راغب کرنے کے لیے تصوف کو ایک سائنس بنا دیا. اس سے پہلے جتنے متصوفین گزرے تھے, صوفیاء گزرے تھے, ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا, ابو حارث محاسبی کی کتابوں کا مطالعہ کیا, اور حضرت جنید بغدادی کے منقولات جو ان تک پہنچے, حضرت بایزید بستامی کے جو پہنچے, اور حضرت ابو طالب مکی کی قوت القلوب کا مطالعہ کیا. تو اس کے بعد پھر وہ ایک کمپلیٹ صوفی بن گئے. انہوں نے تصوف کو سائنس بنا دیا, لیکن آج کے دور میں متجددین جو ہیں خاص طور پہ یہ جو مغرب ہے وہ یہ کہتا ہے صاحب سائنس کے تو راستے آپ نے روک دیے. جی, تو یہ کلیم صحیح ہے کہ غلط ہے, کیا ہے یہ؟ سائنس کے راستے کبھی بھی نہیں رکتے. اصل میں علم جو ہے وہ انسان کی دونوں آنکھیں روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. ٹھیک ہے, دنیا کی بھی اور دین کی بھی. صوفی کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ سائنس کو اسٹڈی نہ کریں. ٹھیک ہے, صوفی کبھی نہیں کہتا کہ آپ جدید تعلیم حاصل نہ کریں,
کیونکہ جدید تعلیم تو اس کی ترغیب تو قرآن دے رہا ہے. کوئی بھی صوفی ہمارا ایسا نہیں گزرا کہ جس کو علوم متداولہ پر دسترس نہیں تھی. جو بڑے اکابر صوفیاں ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ ابن عربی جو ہیں وہ اپنے عہد کی سائنسز سے واقف نہیں تھے؟ بالکل واقف تھے. ابن رشد سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ابو علی سینا تھے, آج ہم ان کو فلسفی کہتے ہیں, لیکن اپنے دور میں تو وہ سائنٹسٹ بھی تھے نا. بالکل ایسا. آج تو علم کی برانچز بہت وسیع ہو چکی. یہ سنہرا دور ہے, سنہرے لوگ تھے ہمارے. تو وہ جب حضرت ابو سعید ابو الخیر کے پاس گئے تو شیخ نے ان کے بارے میں بعد میں فرمایا کہ جس چیز کو میں دیکھتا ہوں یہ اس کو جانتا ہے. واہ 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 واہ. تو کیا وہ سائنس سے واقف نہیں تھے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے سے جو تصوف کی طرف قدم اٹھایا, وہ فلسفے کی نفی نہیں کرتا, فلسفے کو اسلامائز کرتا ہے. واہ 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 واہ. فلسفے کو اسلامائز کرتا. ہمارے عہد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے, تو کیا وہ اپنے عہد کے علماء سے علم میں پیچھے تھے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس عہد کا علامہ کون تھا, تو صرف علامہ اقبال کا نام ہی ذہن میں آئے گا. بالکل ایسا ہے. جن کو دنیا نے علامہ تسلیم کیا, باقی لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا آپ کو علامہ کہتی ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب ان سے پوچھا ان کے دوستوں نے امام غزالی سے کہ یونانی فلسفہ کی خرابیاں کیا ہیں, تو انہوں نے پہلے ایک کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ. اس میں انہوں نے بتایا کہ ارسطو کا فلسفہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. اس میں انہوں نے یونانیوں کا رد کیا اور فرمایا کہ ان کے 20 عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ارسطو, افلاطون, بقراط, سقراط, حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھ دی سامنے. بات ہو رہی ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے, تو ناظرین ان کے اقوال پہ بھی تو بات ہونی چاہیے. آئیے ذرا سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو, کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خباثت قلب کو ظاہر کرنے والی 3 چیزیں ہیں, حسد, ریا اور عجب. جیسا بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے, خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا عجب ہے. اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے. ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے بغیر کھانا مکروہ ہے, کھانے میں نقص مت نکالا کرو, اگر ناپسند ہو تو مت کھاؤ. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت زبان ذاکر, دل شاکر اور فرما بردار بیوی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی صفت ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تکلیف بہت بڑھ جائے تو یہ محبت میں تکلف بہت بڑھ جائے تو یہ محبت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو رنجیدہ ہو, وہ غیبت ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے. ایک اور جگہ ناظرین فرماتے ہیں, اور کیا کمال بات ہے, توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں کہ کتے سے 5 خصلتیں سیکھو. پہلی, بھوکا ہوتا ہے مگر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. دوسری بات, تمام رات جاگتا ہے اور مالک کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے. تیسری بات, خواہ کتنا ہی ماریں کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا. چوتھی بات, اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا. اور 5ویں بات, اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کے گھر میں ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو, اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرو. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مال حرام سے صدقہ دینا ایسا ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو لیا جائے. ان اقوال کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دل کی دنیا امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی تبدیل ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایک جاؤ حشم ہے, آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, ایک پوسٹ ہے, دنیا آپ کو جانتی ہے, آپ کے مقام کو, آپ کے مرتبے کے آگے سر جھکاتی ہے. اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں آپ بیان کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اس واقعے کو بیان کیجیے جہاں آپ کے بھائی امام احمد علیہ رحمہ جو خود ایک بہت بڑے صوفی تھے, کچھ جملے فرمائے تھے. جی اچھا, میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی دل کی دنیا کیسے بدلی, المنقذ من الدلال میں آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز درس و تدریس سے میں مشغول رہا اور کرتا رہا. فرماتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میری اضطرابی کیفیت بڑھ گئی اور میں تذبذب کے عالم میں رہتا تھا, گوب مگو کی کیفیت میں رہتا تھا. میری نفسانی اور دل کی خواہشات کے مابین جو ہے نا وہ ایک کشمکش شروع ہو گئی, ایک جہاد شروع ہو گیا.
اور دل چاہتا تھا کہیں نکل جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں ایسی اور حالت میری پھر یہ ہوئی کہ میری قوت گویائی کم ہوتی چلی گئی، اسپیکنگ پاور کم ہوتی چلی گئی، کنونسنگ پاور میری کم ہوتی چلی گئی۔ فرماتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم میرا نظام ہضم جو ہے وہ بھی متاثر ہوا، طباء کو بلایا گیا، علاج کروایا گیا، لیکن سب اس بات پہ ناکام ہوئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سفر کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھا رہا تھا تو میرے بھائی جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں، لیکن کیا بات ہے اپنی دل کی کیفیت کو آپ کیوں نہیں بدلتے؟ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ فرماتے اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوا اور میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم، ان کے عمل پر تصدیق مہر ثبت کی آقا کریم علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ ان کی تحریر پر میں یہاں بطور خاص ایک واقعہ جس کا میں آپ بتائیے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، واقعے کا بطور خاص۔ ابو الفتح عامر بن نجا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو مجھے اونگ آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر رسالت آپ کی زیارت کی، میں نے آپ تشریف لائے اور آپ کے سامنے ائمہ اربعہ نے اپنے اپنے فقہی مذاہب پیش کیے۔ ائمہ اربعہ نے اپنے اپنے فقہی مذاہب پیش کیا اور آپ نے ہر ایک پر تائید اور تصدیق کی مہر ثبت فرما دی۔ فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک لیڈر ایسا آیا جو کہ عقائد باطلہ کا تھا تو وہ اسے رسوا کے وہاں سے جانا پڑا، ان پر تصدیق کی مہر ثبت ہوئی۔ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے کہا یا اسلم میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے احیاء العلوم، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو کیا میں کچھ اس میں سے پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پیش کرو۔ پھر فرماتے میں نے قواعد العقائد سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا چلا گیا۔ جب میں یہاں پہنچا وَإِنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْقَرْشِيَّ مُحَمَّدًا إِلَىٰ كَافَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، جب میں نے اتنا پڑھا تو میں نے رخ انور دیکھا، انتہائی مسکراہٹ، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تو فرمایا اچھا أَيْنَ الْغَزَالِيُّ، غزالی کہاں ہے؟ اسے بلائے میرے پاس۔ اسے امام غزالی حاضر ہوتے ہیں تو کہا یہ غلام حاضر ہے، آگے آپ نے دستے سے بڑھایا تو امام غزالی نے بوسہ دیا اور تائید فرمائی، فرمائی یہ بہترین کتاب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق شدہ کتاب ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اگر کافر پڑھ لے تو اس کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائے۔ اس قدر تاثیر ہے اس کتاب کے اندر، اس قدر تاثیر اور بہترین کتاب ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ ابھی علامہ مجددی صاحب وہ ذکر فرما رہے تھے واقعے کا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ذکر اس کا بھی تھوڑا اختصار سے ذکر کرتا چلوں کہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ روح البیان میں صاحب حزب البحر ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں تھا تو مجھے وہاں نیند آ گئی، محو خواب تھا، صحن میں ایک جمع غفیر تھا اور لوگ گروہ در گروہ آ رہے تھے تو میں نے پوچھا اتنے چمکتے روشن چہرے والے کون ہیں؟ پتہ چلا یہ سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حسین بن حلاج سے ظاہر ہونے والی بات پر سفارش کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو کیا مجھے کچھ دکھا دیجئے؟ تو آپ نے امام غزالی کی روح کو اشارہ فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیے۔ تو آپ نے آ کے پہلا سوال یہ ان سے کیا کہ آپ یہ بتائیے، اب جب سوال کیا امام غزالی کی روح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، لمبا جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سوال کا جواب تو اس کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا سوال جواب بہت تفصیلی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا بات یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ جواب تو اس چیز کا ایک ہی تھا عصا، لیکن آپ نے 10 اوصاف بیان فرمایا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ پورے محبت اور غلبہ شوق میں کلام کو طول دیا، تو میں بھی غلبہ شوق اور پورے محبت میں کلام کو طول دے رہا ہوں تاکہ آپ سے ہم کلام زیادہ دیر تک رہ سکوں، زیارت بھی ہوتی رہے اور ہم کلام ہوتا رہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ امام غزالی اس مقام پر فائز تھے جس کام کو تصور بھی نہیں کر سکتے، رسالت۔ جی اچھا ایک اور بات اس میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایڈیشن کر دیجیے 2 جملوں کے اندر تاکہ بات مکمل کر کے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ بھی تو ہوا تھا نا کہ جب آپ طالب علمی کے دور میں ایک سفر پہ گئے تھے اور واپسی میں آپ کا جو ہے وہ جو کتابیں آپ کے پاس تھیں، جو سارے ملفوظات جو تقاریر آپ لکھ کے لائے تھے ڈاکوؤں نے چھین لیا، وہ ذرا سے بتا دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جب سارا وہ علمی سرقہ میرا مجھ سے ضائع ہو گیا، چھین لیا گیا، تو میرے پاس اب راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب مجھے ان چیزوں کو ضبط تحریر میں نہیں لانا بلکہ اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ہر علم جو ہے دل و دماغ میں محفوظ کرنا شروع کر، اسے کوئی چرا نہ سکے۔ اس میں حضرت ایک آپ کی اجازت سے میں وہ جو ڈاکو تھا نا جنہوں نے چرایا تھا، جب آپ روتے ہوئے گئے نا کہ سب کچھ لے لو بھائی، میرے وہ نوٹس مجھے جملے جو کہتے نوٹس تھے، تو وہ شخص جو تھا نا اس نے تنزیہ کہا کہ اچھا تیرا علم بس اتنا ہی کاغذ تک محدود ہے، ایسے علم کا فائدہ کاغذ نہ رہیں تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس جملے نے مجھے ایسی چوٹ دی کہ ساری زندگی پھر میں اس پہ قائم رہا اور ایسا علم حاصل نہیں کیا جو صرف کاغذ اور جو باطنی سفر آپ کا ہے اس میں ظاہر جو آپ کے باطنی احوال تھے وہ مختلف مراحل میں، جیسا کہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باطنی احوال آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے وہ پورا انڈیل دیا کتابوں کے اندر،
اور لوگوں کے باطن کی صفائی کا انتظام کر دیا. یعنی جتنا خوبصورتی سے اصلاح اعمال کے حوالے سے آپ منہاج العابدین کو اٹھا لیجئے, آپ احیاء العلوم کو اٹھا لیجئے, آپ کیمیائے سعادت کو اٹھا لیجئے, آپ کو لگتا ہے کہ صاحب ایک ایک پہلو کو باریک بینی سے آپ نے بیان کر دیا کہ آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ خود مصفہ ہو جائیں, مجلہ ہو جائیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. جی دیکھیے, صاحب روحانیت مصنف جو ہوتا ہے نا, صاحب حال مصنف, اس کی روح اس کے لفظوں میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے. جیسے وائر میں, کیبل میں بجلی برق دوڑ رہی ہوتی ہے, ایسے اس کی روح اس کے الفاظ و حروف میں, یعنی اس کا جو حال ہے وہ اس کے کال کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہوں. اللہ اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں, ان کی کتابیں آپ کو مصنف کی صحبت معنوی کا فائدہ دیتی. اللہ. گویا آپ امام غزالی سے ملنا چاہیں تو آپ کیمیائے سعادت یا احیاء العلوم کھول لیں, ان کی محفل و مجلس میں بیٹھ. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بستان المحدثین میں کہ جس گھر میں ترمذی شریف پڑھی ہو, گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں خود جلوہ افروز ہیں, سبحان اللہ, اور گفتگو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ وہاں سے یہ تسلسل چلا کہ جب آپ مصنف کی معنوی مجلس یا صحبت میں جانا چاہیں تو پھر اس کی تصنیفات, اس کی کتابیں. اچھا, امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم سے پہلے کچھ اور ہیں, جی, اس کے بعد کچھ اور ہے. وہی میں اشارہ عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی نے خود لکھ دیا ہے. دیکھیے, ٹوٹل آپ کی عمر 55 سال ہے, 54 یا 55 سال. ٹھیک ہے. 20 سال کی عمر میں آپ نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ بہت سارے علوم جان چکے تھے, پڑھ چکے تھے. گویا اس ٹو ینگ ایج میں آپ نے جدید علوم, اس دور کے جو فلسفہ یونان تک تھا, وہ سارا کھنگال لیا. بالکل ٹھیک ہے. جو اقبال پہ گزری ہے نا, خرد کی گتھیاں سلجھا, خرد کی گتھیاں آپ نے ساری سلجھا لی تھی. اور پھر عمر کتنی کم تھی کہ جامعہ نظامیہ کے بھی آپ وائس چانسلر بن گئے نا, وہ بھی کم عمری میں. اب آگے کام کیا تھا آپ نے خود لکھ دیا. فرماتے مجھے ایک چیز بہت تنگ کرتی جب میں رات کو خلوت میں بیٹھتا کہ غزالی ساری دنیا کے علوم تو نے تسخیر کر لیے, لیکن ابھی جنید و با یزید والا حال تجھے نصیب کیوں نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, کیا چیز کمی ہے تیرے اندر؟ ہائے ہائے, یعنی کال میں موجود ہوں, حال میں نہیں پہنچا. حال نہیں تھا, کال تھا. تو وہ کہتے ہیں اسی بے چینی سی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب راضی. اللہ اللہ اللہ. تو یہ کیفیات تھیں, یہ چل رہی تھیں اس وقت, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے امور بھی چل رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ سلطنت جو عباسیہ تھی اس پہ آپ کا انفلوئنس اتنا تھا کہ خلیفہ وقت کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک آپ کی فائنل رائے نہ لے لے. مستحضر باللہ, مستحضر باللہ اور بہت سارے اور خلفاء. اچھا, اور نظام الملک توسی جو سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق اور تاثر آپ کی ذات پر. اور پھر جنید صاحب مورخین نے لکھا ہے صرف انسانوں میں نہیں, جنات میں بھی آپ کا فتویٰ چلتا تھا. اچھا, مفتی الثقلین ہے, مفتی جن و انس. واہ 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 واہ. اچھا, اتنا سارا مرتبہ, اتنا مقام کہ رعایا خلق خدا حکومت سمیت آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی. لوگ آپ کا فراق اور جدائی برداشت نہیں کر رہے. اتنی محبت ہے, اتنی پاپولیرٹی ہے, اتنی مقبولیت ہے, اور جناب ریشم و کم خواب کے لباس پہنے ہوئے ہیں, دائیں بائیں خدام چل رہے ہیں, لوگوں نے آپ کے لباس کا حاشیہ ہاتھ میں خدام نے, دربانوں نے اٹھایا ہوا ہے, ریشمی لباس پہنتے تھے, بڑی شان و شوکت, جاہ و حشم. لیکن وہ چیز جو تھی وہ کہتے مجھے تنگ کرتی تھی. فائنلی بغداد چھوڑا, جاہ و حشم چھوڑا. فرماتے ہیں جب کتابوں میں پڑھا نا کہ یوں خلوت ہوتی ہے, ریاضت و مجاہدے, تو کہتے ہیں میں نے وہ برج اجمی جامع اموی دمشق کے صحن میں خود دیکھا ہے, جہاں امام غزالی 2 سال رہے, پھر فلسطین میں رہے. وہاں کیا حال تھا؟ کہتے ہیں میں جھاڑو دے رہا تھا, یوں چہرے پہ کپڑا لیا ہوا تھا, مسجد اقصیٰ میں, تو ایک بہت بڑا وائس خطاب کر رہا تھا, مجمع حوالہ ان کا دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ قال الغزالی, غزالی نے یوں فرمایا. اچھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے نہیں کہا تھا جیسے وہ کہہ رہا تھا, جو وہ کہہ رہا تھا وہ میں نے نہیں کہا, تو وہ میں نے نہیں کہا. تو یہ چیز اس کی تاب نہ رہی اور برداشت نہ ہوا, تو میں نے ایسے ہی چہرے پہ پردہ ڈالے ہوئے کہا کہ حضور غزالی نے یوں نہیں کہا, یوں کہا ہے. تو اس وائز نے کہا خاموش جاہل, اللہ کو لقمہ دیتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے پھر سر جھکا لیا اور جھاڑو دینا. اللہ اکبر. اور وہ ریاضت تھی جس دوران پھر آپ کی کایا پلٹ ہوئی, اور آپ کے بھائی آئے شیخ احمد غزالی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ غزالی یہ راستہ جو ہے یہ خود کسب سے طے نہیں ہوتا, اس کے لیے کسی مرشد یا رہبر کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے. پھر وہ شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لے کر گئے,
اور وہاں سلوک کی منازل اور مراحل اچھا اب بات یہ ہے، اور پھر احیاء العلوم کا مرحلہ ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ ان کے صوفیزم کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا مغرب نے، مغرب نے جو ہے ان کی یونیورسٹی سے استفادہ کیا، انہوں نے جو روشنیاں بکھیر دی اپنے پورے معاشروں کے اندر، اور ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہماری آج یونیورسٹیاں سنسان اس انداز سے ہیں جس انداز سے روشن ہونی چاہیے تھی اس انداز سے روشن نہیں ہے۔ جی اسی لیے نا کہ یہاں بھی ایک یک طرفہ رویہ ہے، صرف دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور دین کو اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح صرف دین کو اختیار کر لینا اور دنیاوی معاملات سے صرف نظر کرنا وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اسلام تو دین اور دنیا دونوں کی بات کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پر اپنا وہ بند کہا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بالکل احیاء العلوم جو ہے وہ تصوف کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، وہ سارے مقامات جو انہوں نے وہاں بیان کیے ہیں وہ خود حاصل کیے ہیں۔ اس کا پہلا باب جو ہے وہ ارکان اسلام کے بارے میں ہے، شعائر اسلام کے بارے میں۔ دوسرا باب جو ہے اس میں انہوں نے لائف کے نارم سیٹ کیے ہیں کہ زندگی میں آدمی کو جن مسائل سے پالا پڑتا ہے ان میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تیسرا باب مہلکات کے بارے میں ہے کہ کون سی عادتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور چوتھا باب جو ہے وہ منجیات کے بارے میں ہے کہ کون سی عادتیں انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم آسان ہے عمل مشکل ہے، اور تصوف وہ ڈسپلن ہے جس میں عمل کی ضرورت ہے، علم سے کام نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک، آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور مصائب و آلام سے نجات کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رکھے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرو۔